پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ایک متوازن بجٹ بنانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا. فسکل ڈیفیسٹ کو بھی قابو میں رکھنا ہوتا ہے, آپ کی ایکسٹرنل سائڈ کے اوپر بھی دباؤ چل رہا ہوتا ہے, لیکن ساتھ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گروتھ بھی ہو, اکنامک اپرچونٹیز بھی پیدا ہوں اور لوگوں کو روزگار بھی ملے. ساری چیزیں بیک وقت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے, خاص طور پر ایسے موقع کے اوپر جب آپ کی ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر دباؤ ایسے ہوں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں, آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس لائک سچویشن ہو, ریزروز پورے کرنے کے لیے آپ دوست ملکوں سے پیسے مانگتے ہوں, اس میں گروتھ کافی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ بجٹ کے اندر ہم ساری آس امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اگلے سال کی پوری ایک فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ اپنی قوم کے سامنے رکھتی ہے کہ یہ ہمارا پلان ہے, اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے, یہ گروتھ ہوگی, یہ اخراجات ہوں گے, اتنا انفلیشن ہوگا, یہ آمدن ہے, اور اس طریقے سے ہم نئی اکنامک اپرچونٹیز پاکستان کے لیے پیدا کریں گے. تو آج جو پیش کیا گیا آئندہ سال کا بجٹ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے, ان کے سامنے بھی یہ سارے چیلنجز ایسے ہی ہیں جیسے میں نے ابھی بیان کیے. اس سے وہ راستہ کیسے نکالیں گے انہی کی زبانی جانتے ہیں. اورنگزیب صاحب بہت شکریہ آپ میرے ہو رہے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے, میری 30-35 سال ساری اسی کام میں گزرے ہیں یہ بجٹ کوریج کرتے ہوئے, اور مجھے کوئی بھی سال ایسا نہیں لگا کہ فائنانس منسٹر بڑا آسانی سے آ کے خوشی خوشی بتائے کہ اس دفعہ وسائل بڑھیں. آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا؟ جی ملک صاحب, تھینک یو. اٹس اے پلیجر ٹو جوائن یو دس ایوننگ. دیکھیے, جس طرح میں نے بجٹ کی تقریر شروع کی اور جس طرح اس کا متن تھا, دا تھاٹ پروسیس واز ویری سمپل کہ پہلے ہم صرف جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے جس کا ہم سب اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلٹی آ چکی ہے, اینڈ دین ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. آئی تھنک اس میں یہ بات کرنی بہت ضروری تھی کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہوتی ہے, کیونکہ ندیم ملک صاحب جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آپ 35 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں, میں اس جاب میں آنے سے پہلے 6.5-7 سال ایک بڑا بینک چلا کر آیا ہوں, وہاں بھی میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ دیکھتے آیا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا واٹ اینڈ وائی, کیونکہ ابھی بھی ہر طرح کی پالیسی پرسکرپشنز آتی ہیں. اٹس آلویز دا ہاؤ پارٹ آف اٹ, بیکاز ہم کر نہیں پائے نا. تو اس میں جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ کہنا بڑا آسان ہے, ان کو کرنا بہت مشکل ہے. تو آج میں نے جو ذکر کیا, جو ٹیکسیشن سائڈ پہ ہو رہا ہے, انرجی سائڈ پہ ہو رہا ہے, ایس او ای سائڈ پہ ہو رہا ہے, اور اس میں یہ بھی ایک چیز جہاں ہم اپنی اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم یہ بھی کہیں کہ جہاں ہم نے پرائیویٹائزیشن سائڈ پہ ایک بڑا اچھا اقدام لیا تھا, وہ اس پہ ہم نہیں اس میں کامیاب ہوئے. بٹ ناؤ انڈر محمد علی صاحب وی آر گوئنگ دیر ود اے رینیوڈ ویگر. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کی بنیاد رکھیں, کیونکہ آج کا جو بجٹ, جو میں نے پہلے کہیں بھی کہا تھا کسی تقریب میں, کہ اٹ ہیز ٹو گیو اے لٹل بٹ مور دین دا میتھ اراؤنڈ اٹ. اور اس لیے میں اب نمبروں کا بات بھی نہیں کروں گا, ابھی میں 2.25 گھنٹے نمبروں کی بات کر کے آیا ہوں. تو لیٹس فوکس آن دا کوالٹیٹیو ڈسکشن اینڈ دا اسٹریٹجک ڈسکشن کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اور اگر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا, تو اگر ہم یہ ریفارمز کریں گے اینڈ ٹو ایڈریس اینڈ برنگ پرماننس ان ٹو واٹ ہیز ہیپنڈ لاسٹ ایئر, کیونکہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, آپ اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں, دا ٹوئن ڈیفیسٹس ہیو بین دا بین آف آر کنٹری, بوتھ آن دا فسکل سائڈ اینڈ دین آن دا کرنٹ اکاؤنٹ سائڈ. تو اس میں پائیداری کیسے لانی ہے, اس میں پرماننس کیسے لانی ہے, تو اس سلسلے میں باقی چیزوں کی تو میں پہلے بات کر چکا ہوں. آج جو ٹیرف ریفارم کی بات ہوئی ہے, اور اس پہ بہت ایک ڈسکشن بھی رہی ہے اس میں, اور ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جو کمیٹی ہے اس کو میں چیئر کروں, اس میں سارے وزراء موجود ہوں گے, پرائیویٹ سیکٹر سے ہم لوگوں کو بلائیں گے تاکہ ہم اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو مانیٹر کر سکیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم کہیں سے شروع نہیں کریں گے تو پھر ہم آگے نہیں پہنچ سکیں گے. تو آج کا جو یہ بجٹ تھا, فرام مائی پرسپیکٹو, ادر دین جو بھی چیزیں ہم نے وہاں کہیں, از اسینشلی ٹو سے کہ اس ایڈمنسٹریشن کا ڈائریکشن آف ٹریول کیا ہے. بیکاز کون سی ایسی اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جس کا آپ کریڈٹ لینا چاہیں گے کہ میں نے آج ان اسٹرکچرل ریفارمز کی بنیاد رکھ دی؟ دیکھیے, بنیاد تو پہلے رکھی جا چکی ہے, اسی لیے میں نے آج جو کچھ چیزیں جو ہم نے ٹیکسیشن سائڈ پہ کی, جو ایف بی آر کی ٹرانسفارمیشن پلان ہے, اس کا میں نے ذکر کیا, کیونکہ وہ ذکر کرنا بہت ضروری تھا. بیکاز اٹس ون تھنگ ٹو سے کہ ہم کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہم کیا کر چکے ہیں ان ٹرمز آف پیپل, پروسیس, ٹیکنالوجی, جس کے بیسس پہ ہمیں انیشل ریزلٹس ملنے شروع ہو گئے, جس کا میں نے تقریر میں ذکر کیا. اینڈ دیز آر ریئل تھنگز, دس از ناٹ میڈ اپ تھنگز.
اسی طرح جو ٹیرف والا ہے، کوئی بڑے لوگوں کا ویو تھا کہ جی یہ تو کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. دیکھیں فائنانس منسٹری کا تو اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں تو ہمارا تو ریونیو لاس ہے. اگر آئی جسٹ تھنک تھرو دا فائنینس ورٹیکل کہ اگر ہم کسٹم ڈیوٹی، اے سی ڈی اور ریگولیٹری ڈیوٹیز کم کرتے ہیں تو مجھے تو ریونیو جو ہے اس سائڈ پہ لاس ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک میں پروٹیکشن اگر نہ ختم کی اور اگر ہم نے وہ اقدام نہ لیے جس میں را مٹیریلز کو اور خاص طور پہ انٹرمیڈیٹ گڈس کو ہم اس میں جو ہے وہ یہ کمپیٹیٹیونیس نہ لا سکے تو ایکسپورٹ والا جو ایلیمنٹ ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں نے آج ایک ورلڈ بینک کی ریفرنس دی ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں اس وقت سنگاپور میں موجود بھی تھا جو 2008 اور 18 کے درمیان، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دس از لائک این ایسٹ ایشیا مومنٹ، کہ جب یہ ٹیرف ریفارم شروع ہوئی اور یہ جو ملک کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ بڑھنے کا جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو اس کا اقدام کیا، تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے کہا کہ یہی باتیں ہو رہی تھیں. اور پھر میں نے دیکھا بھی وہاں سنگاپور میں رہ کر کہ باقی جو معیشتیں ہیں ان میں وہ کیسے اب اس آپ کی نے پروگریس ایکسٹینڈرڈائز ٹیرف سلیبس کر دی ہیں، اس کا اس سال میں ریونیو لاس کیا آپ کا؟ دیکھیں وہ تو ریونیو لاس تو اس کے مختلف اقدام کیونکہ نمبرز باتیں کو ہو دیکھتے سکتی ہوئے ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ میسیولی ریونیو لوز کر رہے ہیں. یو ہیو جسٹ انٹروڈیوس اسٹینڈرڈ ریونیو ٹیرف سلیبس. نہیں دیکھیں اس میں انیشلی ریونیو لاس کا تو ایلیمنٹ ہوگا، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ریونیو لاس کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک 5 سالہ منصوبہ دے دیا ہے، بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. بیکاز دیکھیں جو ہمارا ایک ایشو رہا ہے اپارٹ فرام دا ٹوئن ڈیفیسٹ ایٹسیٹرا، وہ انڈسٹری کا بھی یہی رہا ہے اور لوگوں کا بھی یہی رہا ہے کہ ایوری بجٹ وی میک دا میتھ ورک. تو 2 چیزیں ہیں ندیم صاحب جو میں کہوں گا، اور اس کے جب وقت ملے گا آپ کے ساتھ اور بھی ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے کہ جو اسٹرکچرل چیزیں میں چینج آئی ہے. سو ٹیکس پالیسی آفس یہ آخری بجٹ ہے جو پالیسی نے بنایا ایف بی آر میں بیٹھ کے. انشاءاللہ ان دا نیکسٹ فسکل ایئر دا ٹیکس پالیسی آفس جو جنوری میں فیبری میں کیبنٹ نے اپروو کر دیا ول موو اکراس ٹو فائنینس ڈویژن. ناٹ بیکاز فائنینس اور ایف بی آر میں کوئی فرق ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اٹ گوئنگ ٹو بی لیڈ بائی اکنامک ویلیو کنسیڈریشنز، ناٹ بیکاز دیکھیں یہ ہوتا کیا رہا ہے. میں اگر تھوڑا سا اس میں آپ کا 30 سیکنڈز اور لوں گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا کہ یہ ہم نے ایٹ ٹائمز جب ہم بوم اینڈ بس سائیکلز میں گئے، جب ہمیں ایف ایکس پرابلمز آئیں، بیلنس آف پیمنٹ پرابلمز آئیں، تو ہم نے کہا کہ جی اچھا امپورٹس کو کرب کر دیں. تو امپورٹس کو کم کرنے کے لیے آپ نے یہ ڈیوٹیز لگا دی. تو اس وقت تو یہ اسٹاپ گیپ میجر ہو گیا کہ جی اس سے امپورٹ نیچے آ جائیں تاکہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ایک جگہ کریکٹ ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں چونکہ فائنینس سے خود میرا تعلق ہے تو میں اس لیے اپنے آپ کو اس میں لے کر آتا ہوں کہ ہم نے کہا یہ تو بڑا اچھا ریونیو میجر ہے، اس کو جاری رکھیں. جس چیز کے لیے ہم نے لگائیں کہ بیلنس آف پیمنٹ کو ایڈریس کریں، دیٹ بیکیم اے اسٹرکچرل تھنگ فار آر ریونیوز. تو ہم نے نہیں سوچا کہ اس کی آگے جو انڈسٹریل پالیسی بھی کیا فرق پڑے گا، کمپیٹیونیس پہ کیا فرق پڑے گا، ہماری ایکسپورٹ کمپیٹیونیس پہ کیا فرق پڑے گا. تو دس ٹائم اراؤنڈ وی ہیو ناٹ تھاٹ اباؤٹ کہ اس میں ریونیو کا کتنا لاس ہوگا کتنا نہیں ہوگا. دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو فار دا کنٹری اینڈ اور ہم اس کو ایک طریقے سے 5 ایئر پروگرام کے تحت اس کو لے کے جائیں گے جو میں نے آج بیان بھی کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہوگی. سر گروتھ پچھلے 3-4 سالوں میں ہماری بہت نیچے گر گئی ہے، اور جب بھی آپ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ مینجمنٹ میں جائیں گے تو اس میں گروتھ آپ کی کمپرومائز ہو جاتی ہے. جو نمبرز آپ دے رہے ہیں آپ کی پاپولیشن گروتھ بھی اتنی ہے. آپ کے اس بجٹ میں مجھے ایسا انیشیٹو کچھ نظر بھی نہیں آیا جس سے میں یہ یقین کروں کہ اگلے سال آپ کی گروتھ بڑھ جائے گی. آپ کے ذہن میں کچھ ہے خاکہ؟ دیکھیں اس میں میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ میں جب پرائیویٹ سیکٹر بھی تھا نا تو میں ایک بات کیا کرتا تھا کہ وی شوڈ کنسیڈر دا لیڈنگ انڈیکیٹرز جو اس وقت کیونکہ دوز دین ٹرانسلیٹ ان ٹو دا ریئل نمبرز. ہم نے نمبر تو دے دیے آپ کو، آپ نے این ای سی سے آپ کو گروتھ کا نمبر آ گیا ہے، ہم نے اس کو کل اکنامک سروے کی بھی بات کی ہے. بٹ دیٹس دا واٹ پارٹ آف اٹ کہ ہم 4% ہے یا 4.2% ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی. از دا ہاؤ پارٹ آف اٹ، ہاؤ یو گوئنگ ٹو گیٹ دیئر. اب اس میں فرام مائی پرسپیکٹو
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لیڈنگ انڈیکیٹرز ہیں وچ مینز واٹ کہ اگر جو امپورٹ بڑھ رہی ہے اس میں اگر میں دیکھوں تو جو مشینری امپورٹ ہے دیٹس اے ویری پازیٹیو سائن. اس وقت یہ ہے کہ لوگ کافی کہتے ہیں کہ جو آئل کی وجہ سے ہمیں مدد ملی ہے. آف کورس آئل کی مدد سے ہمیں مدد ملی ہے, بٹ دا نان آئل ایکسپورٹس آر ناؤ آلموسٹ ایٹ دا سیم لیول جو پری آپ سمجھ لیں کرائسس پہ تھے. اس میں جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ اس میں مشینری کی امپورٹ بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ اگر میں یہ دیکھوں کہ جو سرویز آ رہے ہیں اس میں جو سی اوز کے سینٹیمنٹ ہیں کہ وہ آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں انویسٹمنٹ کو اور کیسے دیکھ رہے ہیں آگے اپنے بزنسز کو. اسی طرح جو ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر پہ کافی بات ہوئی. آف کورس مین کراپس ہیو بین افیکٹڈ, لیکن رائس ہیز بین سلائٹلی افیکٹڈ, لیکن ویٹ اور کاٹن میں کمی آئی ہے. تو اس میں جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں آن دا ایگریکلچر سائڈ, آئی ڈو تھنک دیکھیں کہ یہ کئی ایسی چیزیں ہیں. آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر از فیلنگ فار لاسٹ 3 ایئرس, ناٹ جسٹ 2 ایئر, لاسٹ 3 ایئرس. آپ کی ایگریکلچر اللہ کے رحم و کرم پہ ہے. ایک سال ویٹ اوپر آئی تھی, ہم نے امپورٹ کر کے کرائسس کریٹ کر لیا. اس سال نیچے اور اگلے سال بھی نیچے جائے گی کیونکہ آپ کا سوئنگ ایریا بھی نیچے چلا گیا. میں ہمیشہ یہ کہوں گا ندیم صاحب, کیونکہ آپ خود بڑا زبردست انالیسس کرتے ہیں, دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل. ایل ایس ایم کے جائیں آپ جا کے دیکھیں کہ ایل ایس ایم کی جو نیگیٹو ہے وہ واٹ از ڈرائیونگ دیٹ. کیمیکل دیٹ آئرن اینڈ اسٹیل از ڈرائیونگ دیٹ. بوتھ سیکٹرز آر انڈر اسٹریس. آٹوز از اپ بائی 40%. جو آپ کا ٹیکسٹائل گارمنٹس ہے دیٹس اپ. ٹیکسٹائل اوور آل از اپ. تو اس میں ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کن ایریاز میں, بیکاز آئرن اینڈ اسٹیل کو میں دیکھتا ہوں کیونکہ میں خود ان کا بینکر رہا ہوں. تو دیر آر یونٹس وچ آر سفرنگ بیکاز آف دا لیوریج. تو جب لیوریج ہوتی ہے اور 23-24% پہ اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہو تو لیوریج بیلنس شیٹس آف کورس یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اے ہٹ. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر میں باقی چیزوں پہ دیکھوں, دیکھیں انڈسٹری کی اگر آپ چیزیں دیکھیں تو 3 وجوہات ہیں نا جو ہیو بین ایریاز آف کنسرن اور کنسٹرینٹس. ہائی فائنینسنگ کاسٹ, ہائی انرجی کاسٹ, ہائی ٹیکسیشن. یہی آپ کو لوگ آ کے بات کرتے ہیں. سو فائنینسنگ کاسٹ والا جو ایلیمنٹ ہے, چلیں 1100 بیسس پوائنٹ نیچے آیا, لیٹس سی یہ ایم پی سی اب کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. بٹ بٹوین ویئر دا کور انفلیشن اینڈ ویئر وی آر, یہ اسٹیٹ بینک اور ایم پی سی کا مینڈیٹ ہے, لیکن آئی ڈو سی کہ وی ول ان شاء اللہ موو ٹورڈ سنگل ڈیجٹ. تو آئی تھنک اٹس اٹس گوئنگ ٹو بی لیس آف این ایشو ایون فار لیوریج. سنگل ڈیجٹ شوڈ بی اچیوڈ رائٹ ناؤ کیونکہ دیر از نو پوائنٹ ٹو کیپ اٹ ہائی. جی وہ دیکھیں, وہ میں آئی ایم آلویز ویری کیئرفل اباؤٹ دا اسٹیٹ بینک اٹانومی اور ان کا جو ایم پی سی کا مینڈیٹ ہے. میں ہمیشہ میرا اپنا ایک ویو ہے کہ اس کو آنا چاہیے. اگر تھوڑی دیر بینکر بن کے اسٹیٹمنٹ دیں تو پھر کیا دیں گے؟ نو آئی ڈو تھنک کہ انشاءاللہ ان دا ڈیورنگ دس کیلنڈر ایئر وی شوڈ سی دا ریٹس کمنگ ڈاؤن اینڈ کائبور کمنگ ڈاؤن. بیکاز الٹیمیٹلی تو کائبور ہے نا, لوگ پالیسی ریٹ دیکھتے ہیں, کائبور پہ بورنگ اینڈ لینڈنگ ہوتی ہے اینڈ اٹس موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اسی طرح جو انرجی ہے از گون ان دا رائٹ ڈائریکشن. دیر از مور ٹو ڈو, کیونکہ آج تو لوگ مان رہے ہیں کہ 31% اس میں ڈکریز ہوا ہے. بٹ اگین فرام ریجنل کمپیٹیٹرز پرسپیکٹو آئی تھنک دے ہیو اے پوائنٹ اینڈ وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. جہاں تک ٹیکسیشن کا تعلق ہے, دیکھیں ٹیکسیشن کے سلسلے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ یہ جو آج کا بجٹ تھا اس میں ندیم صاحب ہماری کوشش یہ تھی پرائم منسٹر کی گائیڈنس میں کہ ہم تھوڑا سا ڈائریکشن آف ٹریول سیٹ کریں. کیونکہ آپ نے تو بہت دیر سے کور کیا ہے, مجھے بھی یہاں آئے ہوئے واپس 10 سال ہو گئے ہیں, اس سے پہلے بھی میں یہیں رہ کر گیا ہوں کہ جو چیز ایک دفعہ اوپر چلی جاتی ہے نا وہ نیچے نہیں آتی.